السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر اصلاح سماج نامی پروگرام چل رہا ہے۔ کئی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں۔ یہ اگلا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ عنوان کے تذکرے سے پہلے میں آپ تمام احباب کا مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل کی ٹیم کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج کا عنوان ہے کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جس کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر کے مار دیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جان بوجھ کر مار دینا یعنی اگر کسی انسان نے پتھر پھینکا، اب غلطی سے کسی کو لگ گیا، ہو سکتا ہے نا، تو وہ جان بوجھ کے مارنا نہیں ہوا، وہ غلطی سے ہو گیا، وہ نسیان میں آتا ہے۔ کوئی آدمی گاڑی چلا کے جا رہا تھا، اب اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ مر گیا، یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ لیکن جان بوجھ کر جا کے ٹھوک دینا یہ الگ بات ہے۔ جان بوجھ کر کے گولی چلا کے مار دینا، جان بوجھ کر دھاردار ہتھیار استعمال کرنا یا زہر دے کر مار دینا، کسی بھی اعتبار سے کسی مومن کو کسی نے مارا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا رکھا ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب غور کریں ایمان والے بھائیوں کہ کسی مومن مرد یا عورت کو مارنا کتنا بڑا جرم ہے، اس ناحق طور پر اسے قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ متعین کر دیا، اور اللہ کا غضب بھی آتا ہے اور اللہ کی لعنت بھی برستی ہے۔ اللہ کا غضب جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری بستیاں پلٹ دیتا ہے۔ قوم لوط کو دیکھیے، پوری بستی پلٹ دی گئی۔ قوم عاد کو دیکھیے، قوم سمود کو دیکھیے، قوم عاد پر اللہ رب العالمین نے طغیانی بھیجی، قوم سمود پر ہوا بھیجی۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 7 دن تک ان پر بارش اور ہوا جاری رہی۔ قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا پانی کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ غضب جب ہوتا ہے، اللہ جب غصے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تہش نہش کر دیتا ہے۔ اللہ کی لعنت جب آتی ہے تو انسان دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، آخرت میں برباد ہوتا ہے، اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون سے 7 ہلاک کرنے والے گناہ؟ ان 7 میں سے ایک وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ تم کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ کسی نفس کو ناحق قتل کرنا یہ ہلاک کردہ گناہوں میں سے ایک ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو کسی کو قتل کرنا یہ ہلاک کرنے والے، دنیا میں ہلاک کرنے والے اور آخرت میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ دیکھیے ہلاکت کیسے آتی ہے۔ کسی انسان پر آپ نے دھاردار چیز سے حملہ کر دیا، اس کو مار دیا،
اب دنیا میں ہلاکت کیا ہے؟ آپ پر مقدمہ چلے گا، کئی سال آپ جیل میں بیٹھیں گے، سزائیں کاٹیں گے، آپ پر نہ جانے کون کون سے مقدمات جاری ہوں گے، آپ پر کون کون سے پتہ نہیں کیا کیا آپ پر حد جاری ہوگی، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کر برباد کر دے گا۔ یہ تو ایک مومن بندے کو مارنے پر جہنم۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ عام حکم دیا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، بغیر حق کے، بغیر شرعی معاملات کے آپ کسی بھی انسان کو مار نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نفس کو بغیر نفس کے یعنی بغیر کسی حد کے، بغیر کسی سزا کے مار دیا گیا، او فساد فی الارض یا زمین میں فساد پھیلایا گیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا کہ پورے تمام کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا جرم اس کا بن جاتا ہے، یعنی اس کے سر پر اتنی بڑی سزا بن جاتی ہے کہ کسی ایک نفس کو مارنے کی وجہ سے پوری انسانیت کے مارنے کا گناہ اس کے سر پر ڈال جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آج دیکھیے فساد، اللہ نے کہا ایک تو مارنا ایک انسان کو، فساد برپا کرنا یعنی کسی انسان کو مار دینا بھی فساد میں آتا ہے، یا زمین فساد ایسا پھیل جائے کہ بہت سارے لوگ وہاں مارے جائیں، تو بہت بڑا جرم ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے اولاد کو ہلاکت کے ڈر سے، بھوک مری کے ڈر سے قتل نہ کرو، مارو مت، اس ڈر سے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، کیا کھائیں گے، ہمارے بچوں کیا کھلائیں گے۔ کسی بھی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک مری کی وجہ سے مار دے۔ اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ اولاد جو آتی ہے وہ اپنا رزق خود لے کے آتی ہے، تو رزق کے خوف سے نسل بندی کروانا، یا بچے سے بچہ پیٹ میں آ چکا ہے تو اس بچے کو گروا دینا، یہ ساری کے ساری چیزیں سے قتل کرنے کے اندر آتی ہے، چاہے وہ پیدائش کے بعد قتل کیا جائے یا ماں کے پیٹ میں قتل کیا جائے، قتل کے اندر آئے گی۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی حالت دیکھیے، یہ ٹاپک کیوں چھیڑنا پڑا۔ اصلاح سماج میں سب سے اہم اگر کوئی عنوان ہے تو ان میں سے ایک عنوان یہ ہے کسی نفس کو قتل نہ کیا جائے۔ آج دیکھیے مومنوں کا معاملہ دیکھیے، مسلمانوں کا معاملہ دیکھیے، تھوڑی تھوڑی بات کے اندر غصہ آتا ہے، قتل کر دیتے ہیں۔ تھوڑا انبن ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائے، پڑوسی سے لڑتا ہے، تھوڑا معاملہ بڑھ جاتا ہے، دیکھیے کیسے تلواریں نکلتی ہیں، بندوقیں نکلتی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور آج مسلمان اتنے گر چکے ہیں، ابھی چند روز پہلے ایک نیوز پھیلی تھی، ایک باپ نے بیٹی کو مار دیا، وہ مسلمان تھا، باپ نے بیٹی کو مارا، بیٹی کسی سے کچھ غلط کام کر رہی تھی تو اس کے باپ کا حق تھا وہ FIR کرتا، چاہے وہ جس سے کروا رہی تھی یا جس کے ساتھ وہ گھومتی تھی، یا پھر اپنی بیٹی کو قانون کے حوالے کرتا۔ باپ کو حق نہیں تھا بیٹی کو مارنے کا۔ ایسے بہت سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ جوان، ابھی کچھ دن پہلے ایک نیوز آئی تھی، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو مار دیا۔ بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، باپ یہ کام مت کرو، ایسا مت کرو، سختی کرتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے۔ یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی نفس کو قتل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اگر حق کے طور پر قتل کیا جائے گا، یعنی اگر وہ زانی ہے، شادی شدہ زانی ہے، مرد ہے یا زانیہ عورت ہے شادی شدہ، اسے قتل کیا جائے گا، مرتد قتل کیا جائے گا، یا پھر وہ کسی نفس کو اس نے مارا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا، یا ایسے کوئی حد اس پر لائق ہوتے ہو جس کی حد قتل لکھی ہوئی ہے شریعت کے اندر، جس کا قانون قتل کا بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ قتل کرنے کی جو بات ہے، حد قائم کرنا، یہ قانون کا کام ہے، ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ ہر ایرو غیر لتو کروا کے حد قائم کرے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یا جہاد کے اندر معاملہ آتا ہے، وہاں بھی کچھ اصول بنائے گئے ہیں، اس اصول کے تحت آپ کسی کو مار سکتے ہیں، ورنہ آپ وہاں بھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور آج دیکھیے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر کتنے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، لسٹ تیار کی جائے
اگر پولیس اسٹیشنوں کے اندر جا کر کے ایک لسٹ بنائی جائے تو نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قتل کے جرم کے اندر آج بیٹھے ہوئے ہیں، 15 20 سالوں کی سزائیں بھی کاٹ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مرڈر کیا ہوا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں مسلمانوں، ذرا ہوش کا ناخن لیجئے کہ آپ دنیا میں بھی برباد اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے۔ تو اللہ کے واسطے آپ کا خون کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، اپنے خون پر کنٹرول کرے، اپنے غصے پر کنٹرول کرے، آپ کا غصہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ آج تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں کے اندر چھوٹے چھوٹے انبن ہوتی ہے چاقو نکال لیتے ہیں۔ ابھی 1-2 سال پہلے ایک جگہ جانا ہوا، ایک جناب سے میں نے کہا ملاقات نہیں ہوئی آپ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں پولیس کیس میں پھنسا ہوا تھا، وجہ یہی مرڈر۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے ذمہ داروں سے بھی یہ شکایت رہے گی کہ آج آپ ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، مسجد کے چاہے ذمہ دار ہو تو آپ مسجد کے ارد گرد کے بچوں کو آپ ان کو سمجھائیے، سکھلائیے، اور جو امام حضرات، علماء حضرات، مقررین، خطبہ، ان سب چیزوں کو بیان کریں اور لوگوں کو بتلائیں کہ ایسے ایسے آج ہمارے نوجوان جرم کرتے جا رہے ہیں، اس کے ایک ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ ہم اس پر ڈسکس نہیں کرتے، اس پر بات نہیں کرتے، اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ لے دے کر کے ہم اپنے حسد دوسرے کے خلاف نکالنا، بھڑاس نکالنا، دشمنی نکالنا، یہ ہمارا کام بن چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس ہلاک کرنے والے گناہ سے محفوظ رکھے اور یہ گناؤنا جرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جزا، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔